اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع خاص اندر کی آنکھ پر ہے، یعنی قلب والی آنکھ، باطنی آنکھ پر ہے۔ سو ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اندر کی آنکھ کی وضاحت اور اس کو بیدار کرنے اور جو ہے اس کو کھولنے کے جو پروسیجر ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ سامعین کرام، میرے مرشد کریم نے ایک مرتبہ اسی موضوع کو بہت خوبصورت اور وسعت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضور نے وضاحت فرمائی اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سو میں نالائق وہی باتیں آپ سے شیئر کروں گا جو میرے بادشاہ کریم نے بیان کی تھی۔ سامعین کرام، یقین جانیں کہ اگر انسان چاہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے، یہ جو لفظ اتباع ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو بھلائیے مت گا، ایسی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے اس اتباع کے ذریعے کہ جو اس کے اندر کی دنیا، اندر کی آنکھ، انر سیلف سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے محبوب مکرم، آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلے وہ بصیرت، دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، اور جس نے میری اطاعت اور اتباع کی وہ بھی بصیرت کو پا لیتا ہے۔ اب بصیرت کیا ہے؟ دیکھیے، بصیرت دل کی بینائی، باطنی آنکھ اور روشنی کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بصارت ہے اور دوسری بصیرت۔ بصارت کا تعلق انسان کی ظاہری آنکھ سے ہے جو حواس خمسہ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بینائی اور آنکھ جو حسی بصارت سے آگے دل کو نصیب ہوتی ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ جربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتاب التعریفات میں فرمایا ہے کہ بصیرت اللہ کے نور سے روشن ہونے والے دل کی اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ اشیاء کی حقیقتوں اور ان کے باطن کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ جسم کی اس ظاہری آنکھ کے قائم مقام ہے جس کے ذریعے وہ اشیاء کی صورتوں اور ان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ بصیرت ہے جس کو حکمہ، عقل نظریہ اور قوت سے جو ہے قدسیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال اور معرفت کے لیے بصارت جو ہے یہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بصیرت کام آتی ہے، کیونکہ بصیرت کا تعلق قوت قدسیہ کے ساتھ ہے۔ گویا نور کا مشاہدہ بصارت سے نہیں بلکہ قوت قدسیہ کی حامل بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، اور جو سچے دل سے میری اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے چشم بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ لہذا اولیاء کا مخلوق سے ایک درجہ اس لیے بھی بلند ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چشم بصیرت، باطن کا نوک، اندر کی آنکھ عطا کی ہوتی ہے۔ عام مخلوق فقط ظاہر سے دیکھتی ہے، ان کو صرف ظاہری جو روشنی ہے وہ ملی ہوتی ہے، جبکہ اولیاء اللہ ظاہر سے بھی دیکھتے ہیں اور باطن سے بھی دیکھتے ہیں۔ بصیرت کے متعلق جو ہے امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ بصیرت اس یقین کو کہتے ہیں جس میں ذرہ بھر بھی شک نہ ہو، اور کہا جاتا ہے کہ بصیرت یہ ہے کہ عرفان کے سورج طلوع ہوں، بس اس میں عقل کے ستاروں کے انوار و تجلیات ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ نتیجہ جو ہے اخذ ہوتا ہے کہ بصیرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں امت کو وراثتاً ملتی ہے۔ اب پیروی کی بھی جو ہے وہ دو قسم ہے۔ ایک پیروی والے آپ کو جو ہے جگہ جگہ گلیوں میں مل جاتے ہیں،
لیکن وہی پیروی والے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تول رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی پیروی ہے؟ اصل تو ایک اور پیروی ہے. بات کو سمجھیے گا. اچھا میں بات کر رہا تھا، حضرت حارث بن مالک انصاری فرماتے ہیں، لفظوں پہ غور کیجیے گا، کہ ایک مرتبہ جو ہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا اصبحت یا حارث، اے حارث تو نے کیسے صبح کی؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث دیکھ کہ تو کیا کہہ رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں قرب الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں میں، اور حالت یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں جنت میں اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور گویا میں دوزخ میں دوزخیوں کو جو ہے تکلیف سے چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا، اس کو قابو کر لے جا. یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ اسے چمٹ جا چمٹ جا چمٹ جا. حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ایمان کی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل اور نفس دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دل اور نفس کا دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دن اور رات کو محبت الہی میں تڑپتے رہنا، نظر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا عرش نظر آنا، جنت میں جنتیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور دوزخ میں دوزخیوں کو تکلیف میں آہ و بکا کرتے دیکھنا. اب ایمان والے تو سارے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دراصل انہوں نے ایمان کو الگ رکھ لیا ہے اور اندر کی آنکھ، باطن کی آنکھ کو الگ رکھ لیا ہے. اب توجہ طلب جو ہے نکتہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کی بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ حارث تجھے وہم ہو گیا ہے یا تو کسی بدعت میں مبتلا ہو گئے. آج اگر کوئی ایسی بات کرے نا تو وہ کہتے ہیں یہ بدعتی ہو گئے. بھلا یہ چیزیں کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کو کیا فرمایا کہ تم تو کامیاب ہو گئے ہو، بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ تم معاذ اللہ بدعتی ہو گیا ہے یا بدعت میں مبتلا ہو گئے ہو تم، کہ اس عالم میں بیٹھ کر جو ہے اس عالم کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے بندہ؟ تیری نظر دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، تو سر عرش کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حارث تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اب اس پہ قائم ہو جا. یعنی اصل ایمان ہی اندر کا نور ہے، اندر کی آنکھ ہے، باطنی آنکھ ہے. ایمان کی حقیقت کا تعلق جو ہے کیونکہ ہے بھی چشم باطن سے، اور یہ وہ چشم بصیرت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے نتیجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اور جو ہے اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہے. آج بھی اگر کوئی چاہے تو نصیب ہو جاتی ہے. حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. جب تک لا الہ الا اللہ کا نور زبان پہ رہتا ہے یاد رکھ لیں کہ اس وقت تک صرف ثواب بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کا نور زبان سے دل پر اتر جاتا ہے تو پھر زمان و مکان کی حد ختم ہو جاتی ہے، پردے اور حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، جبکہ یہ مقام اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے. اب اہم نکتہ کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ سامعین کرام، اطاعت کا مطلب راستے کو اختیار کرنا ہے اور اتباع کا مطلب اپنے رول ماڈل میں فنا ہو جانا ہے. جس طرح اولیاء کرام فنا ہوئے، اسی کو تو ہم اکثر بیان کرتے ہیں نا کہ مقام فنا فی اللہ اور مقام فنا فی رسول.
اور جو فنا ہوتا ہے وہ علم تولتا نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور اتباع کا صلہ بھی الگ بیان کیا ہے۔ اطاعت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی اطاعت کا صلہ کامیابی، شاباشی اور انعام ہے، جبکہ اتباع کے صلے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب میں یہاں پہ بات کو روکوں گا، اور جو محبوب بن جاتا ہے نا، پھر اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، اس پہ جو ہے ہر چیز ظاہر کر دی جاتی ہے، اور ظاہر تب ہوتی ہے جب اندر کی آنکھ بیدار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باطنی آنکھ تو کھل جاتی ہے یہاں پہ آ کے۔ اچھا، اگلی آیت کا میں نے آدھا حصہ پڑھا، ہاں، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، گویا اتباع کا صلہ درجہ محبوبیت کو پا جانا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت عطا فرمائی، جو پہلے ہم نے پڑھی تھی ہے، اور جو میری اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی بصیرت کی نعمت سے افراد فرمائیں گے۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بھی زندگی بھر اتباع کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی کیفیت نصیب نہیں ہوئی، ہم نے تو جو ہے باطنی آنکھ سے احوال کو کبھی دیکھا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتباع ہی نہیں کی، صحیح ہے، جو اصل معنی میں اتباع ہوتی ہے وہ اس سے بے خبر ہیں۔ یاد رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اس کے مقصد پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے۔ مثلا 5 آدمی فزکس پڑھتے ہیں، اور 5 آدمی مختلف مقام پر فائز ہیں۔ ایک آدمی نے فزکس پڑھی، امتحان پاس کر کے چھوڑ دیا، لیکن اب وہ آوارہ گردی میں گھومتا ہے۔ دوسرا آدمی جو ہے فزکس میں ماسٹر اور فیل کر کے جو ہے پولیس میں ملازمت کرتا ہے۔ تیسرا آدمی فزکس پڑھ کر سائنس ٹیچر بھرتی ہو جاتا ہے، اور 25 برس کی عمر سے لے کر ریٹائرمنٹ کی جو اس کی عمر ہے وہ سائنس کا ٹیچر رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے۔ جبکہ چوتھا آدمی فزکس پڑھ کر کسی یونیورسٹی میں جو ہے لیکچرار لگ جاتا ہے، اور اس کی ترقی یہی ہوگی کہ وہ مختلف جرنلز ہمیں مضامین لکھے، تھیسس کروائے، یا چند کانفرنس جو ہے اٹینڈ کر لے، لیکن پچھلے 3 آدمیوں کی طرح یہ بھی ایجاد نہیں کر پائے گا جو ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا مقصد ہی کوئی دریافت یا ایجاد کرنا نہیں ہے۔ جبکہ جو 5 آدمی ہیں جو دنیا کا نامور سائنسدان بن کر مختلف اور نت نئی ایجاد اور دریافت کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فزکس اس کا جنون اور عشق تھا۔ اسے ایک کامل سائنسدان استاد ملا جس نے اسے فزکس کی جدید ترین اور معیاری تعلیم و نصاب سے روشناس کروایا، اور اس سے جو ہے مختلف تجربات کروائے۔ یعنی فزکس تو 5 نے پڑھی ہے، لیکن سب نے اپنے اپنے مقصد کے مطابق نتیجہ پایا ہے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا صلہ ملے گا۔ اگر کسی کو چشم بصیرت حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چشم بصیرت اندر کی آنکھ کو چاہا ہی نہیں، اور اگر چاہا بھی ہے تو اس کو جو ہے پانے کے لیے محنت نہیں کی، اور نہ ہی کسی کامل استاد یعنی مرشد کی صحبت اختیار کی ہے۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا۔ چشم بصیرت باطنی آنکھ ایک حقیقت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چشم بصیرت کے حامل، کامل اور اکمل ہیں اور سردار ہیں۔ جو بھی چشم بصیرت کی تلاش میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ چشم بصیرت کو پا لیتا ہے۔ قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت مبارکہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے انسان کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی آنکھ بھی نصیب ہوتی ہے، جو ظاہری آنکھ سے زیادہ دور دیکھ کر احوال کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ یہی اولیاء کاملین کی تعلیم ہے جو وہ قرآن و حدیث سے اخذ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئی،
تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ سامعین کرام، بصیرت دل کے اس نور کو کہتے ہیں۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ اس نور کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دل مشاہدہ کرتا ہے، جیسا کہ بصارت یعنی آنکھ کا نور، جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی تمہارے پاس وحی اور تنبیہ آ چکی ہے کہ جو دلوں کے لیے بصائر کی طرح ہے۔ حضرت خالد بن مودان فرماتے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 آنکھیں نہ بنائی ہوں۔ ہر آدمی کے لیے 4 آنکھیں ہیں۔ 2 آنکھیں اس کے چہرے میں ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہیں جن کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا اللہ عز و جل نے غیب کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ 2 آنکھیں اس کے چہرے میں ہیں جن کے ساتھ وہ دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہیں جن کے ساتھ وہ آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مشاہدات ہیں جن کے بارے میں تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے، جیسا کہ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، احد جد دتی وکھالی از خود ہویا فانی ہو، کر وصال مقام نہ منزل، نہ اتھے جسم نہ جانی ہو، نہ اتھے عشق محبت کائی، نہ اتھے کون مکانی ہو، عین و عین تھی اسے باؤ، سر وحدت سبحانی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور عبرت کے دلائل ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا ولایت، عرفان، تصوف، تزکیہ اور تصفیہ قلب کا مقصود ظاہر کی آنکھ کے ساتھ ساتھ باطن کی آنکھ کو بھی روشن کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ کچھ عطا کر دے گا جس سے حق کو باطل سے تم جدا کر لو گے۔ یہاں کس طرف اشارہ ہے؟ وہی اندر کے نور کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہاں باطنی آنکھ کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ سامعین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ میرے مرشد کریم مولا کائنات کربلا سے ایک مرتبہ گزرے، اور ایک مقام کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری بیٹھے گی۔ دوسرے مقام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سواریوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، فلاں مقام پہ جو ہے ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، فلاں جگہ پہ آل محمد کے جوانوں کا خون بہایا جائے گا، اس دن ان پہ زمین اور آسمان بھی روئیں گے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن یہ کون سی بنائی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اس مقام کو بھی جانتے ہیں جہاں سواریاں بیٹھیں گی، جہاں کجاوے رکھے جائیں گے، کس جگہ پہ آل محمد کو شہید کیا جائے گا، یہ سب آپ نے بتا دیا۔ گویا یہ وہ نگاہ مومن ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ باطنی آنکھ کے لیے، اندر کے نور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اور اتباع، یہ بات میری لکھ لیں، اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان کے پاس مرشد کامل ہو۔ سب جو پھر رہے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑا سنت کے ساتھ مسواک ہاتھ میں، مکمل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ان سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتباع کرنے والا نہیں ہے اور اطاعت کرنے والا نہیں ہے اور سنت کو تھامنے والا نہیں ہے، باوجود اس کے ان کی قبروں پہ کبھی چراغ نہیں جلے جب وہ مرتے ہیں۔ کیوں نہیں جلتے؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف اطاعت ہو رہی ہے، اتباع کا بھی دعویٰ ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی تولا جا رہا ہے کہ حضور یہ جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اصل چیز جو ہے وہ مرشد ہے۔ جب انسان کو مرشد نصیب ہو جاتا ہے تو دراصل طالب اس وقت وہ اتباع کرتا ہے جو حضور علیہ السلام چاہتے تھے اپنی امت کے متعلق کہ میری اس طرح کی جائے۔ سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔